جس رخ پہ گلگت بلتستان کو اب ہم ڈالیں گے، یہ سب انشاءاللہ عوام کی زندگی بدل جائے گی. ہم نے فیصلہ کیا کہ پروویژنل سٹیٹس ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کریں گے. میں جب بھی یہاں آتا تھا مجھے نوجوان یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں. تو تب سے مجھے احساس تھا ہمیں لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ احساس دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو ہم نے نیا آپ کے لیے سیٹ اپ بنایا اور جو انشاءاللہ اس کے اوپر اب ڈیٹیلز میں کام ہوگا کہ کیسے آپ کا یہ پروویژنل سٹیٹس جو پروونس کا ہے اس کے اوپر پوری طرح کام کیا جائے. اور فوری طور پہ ہم کمیٹی بٹھائیں گے جو اس کے اوپر اب باقاعدہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کرے گی. اور ہمیشہ جو دنیا کا سسٹم کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سیلف گورننس. لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے. کوئی باہر سے آ کے ان کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہیے. ہم اسلام آباد سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے. یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہماری ویژن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز مدینہ کی ریاست میں یہ تھی کہ انہوں نے جو پرائرٹائز کیا کہ کیسے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. جو لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی ریس میں ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے چیز کی تھی. پیسے بھی نہیں تھے، غریب لوگ تھے اس وقت، لیکن اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ جو کمزور غریب طبقہ، جو معذور ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے. تو اسی طرح نمبر 1 ہماری پرائرٹی وہ ہے. ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے غربت ختم دور کرنے کے لیے. وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی ریس میں. تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے آپ کے لیے جو سب سے خوشائن چیز ہے میرے خیال میں ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں، قرضے میں مقروض ہو جاتے ہیں کسی کا علاج کرواتے ہوئے. تو ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں. 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں 10 لاکھ تک. اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے، کیونکہ میں آپ کے علاقے کے ٹورزم کے پوٹینشل کو جانتا ہوں کیونکہ میں سارا دیکھا ہوا ہے آپ کا علاقہ، لہٰذا ٹورزم کے اوپر ہم پورا زور لگانے لگے. گرمیوں کے اندر تو ویسے ہی اب جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سال سے کہ یہاں ایک انقلاب آ چکا ہے ٹورسٹ کا. بلکہ یہاں جگہ نہیں ہوتی ٹورسٹ کے لیے ٹھہرنے کے لیے. سارے ہوٹل بھر جاتے ہیں، جو اپنے گیسٹ ہاؤسز لوگوں نے بنائے وہ بھی بھر جاتے ہیں. تو اور بدقسمتی سے کورونا کی وجہ سے یہ پچھلی گرمیوں میں اس طرح نہیں ٹورسٹ آ سکا. لیکن میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ 2 قسم کی جو ٹورزم ہے، ایک تو اندرونی ہماری ٹورزم ہے. ہمارا نوجوان ہے موبائل فون کی وجہ سے جب وہ کہیں جاتا ہے وہ اپنی تصویر لگا دیتا ہے فیس بک کے اوپر. وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہے، آپ کو ایڈورٹائز ہی نہیں کرنا پڑتا. وہ جو فیس بک پہ چلتا ہے وہ ساری دنیا میں جب تصویریں جاتی ہیں تو دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. میں جب یہاں 3-4 سال پہلے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیرون ملک پاکستانی، برطانیہ سے، یورپ سے پاکستانی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹلز کے اندر، سب ہوٹل بھرے ہوئے تھے. اب یہ بڑھتی جائے گی آپ کی ٹورزم. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے سستے قرضے دیں گے تاکہ لوگ اپنے گھروں کے ساتھ گیسٹ روم بنا سکیں، تاکہ ان کی آمدنی بڑھ سکے. تو ایک تو یہ ہم نے پورا پروسیس شروع کیا ہوا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو ہم پورا اپڈیٹ کریں گے کہ ہم کیا کیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑے سستے قرضے ملیں تاکہ وہ ٹورزم کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ایکسٹرا کمرے بنا سکیں. اس کے علاوہ میں ابھی پچھلے ہفتے آسٹریا سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ اسکیئنگ کے اسپیشلسٹ ہیں. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر جو زیادہ پیسہ سوئٹزرلینڈ میں بنتا ہے وہ ٹورزم سے، وہ اسکیئنگ سے بنتا ہے اور آسٹریا میں بھی بنتا ہے. اب یہ جو میرے پاس کمپنی جب میری ملاقات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے تو ان کے پاس وہ جو ٹائم ہے اسکیئنگ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ جو ہمارے یہاں علاقے ہیں وہ اتنے اونچے ہیں اب
کہ وہاں یہاں بڑی دیر تک سکینگ ہو سکتی ہے، یعنی 7-8 مہینے تک سکینگ ہو سکتی ہے. تو ان سے ہم نے بات چیت شروع کی ہے کہ آہستہ آہستہ سکینگ کے یہاں علاقے ڈیولپ کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی تک تو صرف گرمیوں میں آپ کے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، جب سکینگ آ گئی تو گرمیوں میں بھی آئیں گے، سردیوں میں بھی آپ کے پاس ٹورسٹ آئیں گے اور باہر سے آئیں گے، جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ فورن ایکسچینج ہمارے ملک میں آئے گا. اس کے علاوہ سکردو کا ہسپتال شروع کیا ہوا ہم نے 250 بیڈ کا، انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یہاں ہسپتال نہیں ہے یا لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے، تو انشاءاللہ اس ہسپتال کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے. ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی، پانی سے بجلی بنانے کے یہاں بڑی جگہ ہے. فیصلہ کیا 300 میگا واٹ ٹوٹل بجلی یہاں، جو سارے گلگت بلتستان کے لیے ضرورت سے زیادہ بجلی ہو جائے گی اگر ہم 300 میگا واٹ بنائیں. تو 2 بن رہے ہیں، ہمارے 2 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن، پاور اسٹیشن بن رہے ہیں، 2 پائپ لائن میں ہیں، ان کے PC1 تیار ہو گئے ہیں اور 2 اور کہ ہم نے اپروو کر دیے ہیں. تو 6 تو آپ کے اسٹیشن بن جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا مائکرو ہائیڈل اسٹیشن، چھوٹے چھوٹے اسٹیشن، وہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹا چھوٹا ایک ایسا اسٹیشن جو کہ سارے گاؤں کو بجلی دے سکے، وہ بھی، اور اس کے ساتھ سولر بھی. یہ بھی کوشش کریں کہ تاکہ آپ کے سارے علاقے میں بجلی آ جائے. پھر اسپیشل اکنامک زون، اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے راستے میں ہے، بلکہ ہماری کنیکشن ہی چائنا سے گلگت بلتستان کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ایک اسپیشل اکنامک زون کا. اسپیشل اکنامک زون کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ساری فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. اب تک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی اتنی نہیں تھی، تو ساتھ ساتھ جیسے بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زون آپ کا بنتا جائے گا. گورنمنٹ اس کے اندر کام ہوتا ہے پورا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، اور باقی خود انڈسٹریز آ کے وہاں لوکیٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ یہ سی پیک کے راستے میں ہے تو یہ پہلا انشاءاللہ ہم ایک اسپیشل اکنامک زون آپ کے لیے ہم بنائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ٹورزم کا ہب بنا دیں.